یہ پھر دورے بہار آئے نہ آئے موصوف داعش کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون کرتا ہے یہ دعویٰ کہ بڑی ہے دنیا، کون کرتا ہے یہ دعویٰ کہ بڑی ہے دنیا، ارے میرے سرکار کے قدموں میں پڑی ہے دنیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا کرو ویسا کرو، میرے نبی کی سیرت آئینہ ہے، آئینہ بس آئینہ دیکھا کرو۔ سمندر کے پانی کو بادل مت سمجھنا، کہ سمندر کے پانی کو بادل مت سمجھنا، نبی کے غلاموں کو کبھی بھی پاگل مت سمجھنا۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے، کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ایسے محفل میں بیٹھنے والوں بڑے ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ وَبِهِ نَسْتَعِينُ أَمَّا بَعْدُ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم و مکرم اساتذہ کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے معزز مہمانان کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم شہدائیان اسلام، میں ابھی آپ حضرات کے سامنے علم دین کی اہمیت و فضیلت کے اوپر گفتگو کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات سنجیدگی و متانت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ حضرات گرامی، آج دنیا کے چپے چپے سے اپنے اپنے حق کی طلبگاری کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، گوشے گوشے سے اپنے اپنے حق کی طلبگاری کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ ہر شخص کو ایک دوسرے سے یہی شکوہ شکایت ہے کہ ان کی اولاد ان کی اطاعت و فرما برداری کیوں نہیں کرتی، ان کا حقوق ادا کیوں نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ والدین کو شکایت ہے اولاد سے، اسی طرح اولاد کو شکایت ہے والدین سے کہ ان کے حقوق کو ادا کیوں نہیں کرتا۔ ایک حاکم کو شکایت ہے رعایا سے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ رعایا بھی خوش نہیں ہے اپنے حاکم سے۔ ہمیں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز کیوں ہو رہی ہے۔ ہم اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کہاں کہاں شکوہ شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ بہت ہی سوچنے سمجھنے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ آج کے دور کے مسلمان پہلے تو اپنے بچوں کو ناچ گانے سکھاتے ہیں، مدرسے بھیجنے کے بجائے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل پکڑاتے ہیں۔ تعلیم سکھانے کے بجائے بچوں کو ناچ گانے سکھاتے ہیں۔ شادیوں میں بچے ناچتے ہیں تو ہاتھ باندھ کر آج کے مسلمان اپنے بچوں کو ناچتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ بعد میں لوگوں کے سامنے یہ شکوہ شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ میری اولاد میرے حقوق کو ادا کیوں نہیں کرتا۔ عزیزان ملت، ذرا سوچیے، کیا کبھی آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم سکھایا؟ کیا کبھی آپ نے بچوں کو مدرسے میں بھیجا؟ کیا آپ کا بچہ تعلیم سیکھتا؟ اس کو یہ معلوم ہوتا کہ تعلیم کیا ہے، ماں باپ کا حقوق کیا ہے، ماں باپ کی اطاعت کیا ہے، ماں باپ کے قدم و تلے کیا ہے؟ اس کو یہ معلوم ہی نہیں تو بچہ آپ کی خدمت کیسے کرے گا، آپ کی خدمت کیسے کرے گا، آپ کے حقوق کو کیسے ادا کرے گا؟ عزیزان ملت، دو طرح کا علم ہے، ایک دنیاوی علم ہے اور ایک اخروی علم ہے۔ علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو، دونوں ہی علم انسان کو دنیا اور آخرت میں دونوں جہان میں نیک بخت بناتا ہے، دونوں جہان میں عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، دونوں جہان کی ذلت و رسوائی سے نجات دلاتا ہے۔ بس دنیاوی اور اخروی علوم میں صرف اتنا فرق ہے کہ دنیاوی علم انسان کے لیے دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، اور اخروی علم انسان کو دونوں جہان میں نیک بخت بناتا ہے اور دونوں جہان کی ذلت و رسوائی سے نجات دلاتا ہے، دونوں جہان میں عزت و شوکت عطا کرتا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی علم کو سیکھ کر کون بڑا آدمی بن گیا ہے، کون بڑا آدمی ہو جاتا ہے، دنیاوی علوم کو اگر ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو ہم کو حقیر سمجھا جائے گا۔ ایسا سمجھنے والوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتلائیے کہ وہ کون سی شے تھی جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات کا خطاب
से नवाजा वो कौन सी शय थी जिसकी वजह से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को ईमान नसीब हुआ? वो कौन सी शय थी जिसकी वजह से, जिसकी बरकत से जिन्नात और शयातीन का आसमानों पर जाना बंद हुआ? वो कौन सी शय थी जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अपना नाइब बना लिया? वो कौन सी शय थी जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अपना खलीफा बना लिया? वो कौन सी शय है जिसकी वजह से आज हम और आप मुसलमान हैं? वो कौन सी शय है जो हमें अमानतदारी और सच्चाई का दर्ज देता है? ये इल्म की दौलत है मुसलमानों, बिरादरान मिल्लत। अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान का आगाज किया, कुरान का नुज़ूल फरमाया, तो सबसे पहले वो आयत नाज़िल फरमाई जिसका ताल्लुक इल्म से है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, आप पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया। उखरवी उलूम की फजीलत को अहमियत को देखना है तो आयत कुरानिया और अहादीस नबविया में जाकर देखिए, बकसरत वारिद हुई है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, यानी अहले इल्म और अहले जहल बराबर नहीं हो सकते हैं। जिस तरह तौहीद और शिर्क एक जगह जमा नहीं हो सकते, जिस तरह नूर और ज़ुल्मत एक जगह जमा नहीं हो सकते, जिस तरह रफ़ाक़त और अदावत बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते हैं। हज़रत अल्लाह के नबी का इरशाद है, फज़लुल आलिम अलल आबिद का फज़लुल क़मरी लैलतुल बद्री अला साइरिल कवाकिब, कि एक आलिम की फजीलत आबिदों पर ऐसी ही है जैसे कि 14वीं रात के चांद की फजीलत तमाम सितारों पर है, ऐसे ही एक आलिम की फजीलत एक आबिद पर है। हज़रत गिरामी आलिम की फजीलत के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आलिम की मौत, एक आलिम की मौत पूरे आलम की मौत है। इसी तरह आलिम के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु बताते हैं कि आलिम दूसरे मोमिनों के मुकाबले में 700 दर्जात ज्यादा है, उनके 700 दर्जात मर्तबे ज्यादा होंगे। हज़रत गिरामी आज के दौर के मुसलमान ना जाने अपने बच्चों को तालीमात इस्लामिया से क्यों दूर रखना चाहते हैं, अपने बच्चों को अफरंगी तालीमात, अपने कमसिन बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं, अफरंगी तालीमात दिलाते हैं। ना जाने ये हमारे अंदर कैसी बुराई आ गई है। हज़रत गिरामी ये अगर आज हम कर रहे हैं, ये हमारे साथ हम अपनी दिलो दिमाग में इस चीज को बैठा लिए हैं कि तालीमात इस्लामिया सिखाएंगे तो हमको हकीर समझा जाएगा, हमारे बच्चों को जलील किया जाएगा। ये गलत है, ये सिर्फ शैतान का फरेब है आपकी दिलो दिमाग में। हज़रत गिरामी वो शैतान मर्दूद जिसने अल्लाह तबारक व तआला से वादा कर रखा है कि वो बनी आदम को जहन्नम पहुंचाएगा, वो शैतान मर्दूद जो हमारी कल्चर का दुश्मन है, वो शैतान मर्दूद जो हमारी सोसाइटी का दुश्मन है, वो शैतान मर्दूद जो हमारे दीन और इस्लाम का दुश्मन है, वो शैतान मर्दूद जो हमारी मुआशरत का दुश्मन है, वो शैतान मर्दूद जो हमारे ईमान और अखलाक का दुश्मन है, वो शैतान मर्दूद जो खासतौर से तलबा और असातिज़ा का दुश्मन है, वो शैतान मर्दूद जो खासतौर से मदरसे में रहने वालों का दुश्मन है। उसने यह अहद कर रखा है कि हम जरूर तालिबे इल्म को या मुसलमानों को तालीमात इस्लामिया से दूर रखेंगे। ये शैतान हमारे असली दुश्मन है, ये अपने खूबसूरत और रंगीन जाल में फंसाकर हम मुसलमानों को तालीमात इस्लामिया से दूर करना चाहता है। वो चाहता है कि मुसलमानों को तालीमात इस्लामिया से दूर करके वो जहन्नम में हमें दाखिल करना चाहता है। हज़रत गिरामी ये तालीम शैतान के फरेब है। हम अपने बच्चों को तालीमात इस्लामिया हमें सिखाना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों के खैर खां हैं, अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करना पड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, यानी इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज और वाजिब है। कम से कम अपने बच्चों को इतनी तालीम तो सिखा दीजिए कि जिससे आपकी औलाद हराम में फर्क कर सके, आपकी औलाद को आपकी खिदमत को जान सके कि वालिदैन का हुकूक क्या है, वालिदैन की खिदमत क्या है, वालिदैन के पैर तले क्या है। हज़रत गिरामी हमें आपको चाहिए कि हम अपने बच्चों को सबसे पहले तालीमात इस्लामिया सिखाए जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे और आपके ऊपर फर्ज और वाजिब करार दिया है। हज़रत गिरामी मैं आपको यह मना नहीं करता कि आप अपने बच्चों को स्कूलों में मत पढ़ाइए, मैं आपको यह नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को कॉलेजों में नहीं भेजिए, यूनिवर्सिटियों में नहीं भेजिए, लेकिन सबसे पहले आपको तालीमात इस्लामिया पर देखना पड़ेगा जिसको नबी ने इरशाद फरमाया, जिसको नबी ने कहा है कि तालीमात इस्लामिया को सीखना आपके ऊपर फर्ज और वाजिब है। उसके बाद आप अपने बच्चों को आलिम दीन बनाइए, उसके साथ साथ आप अपने बच्चों को कॉलेजों, स्कूलों, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाइए। आपको इस बात से शरीयत नहीं रोकती है। हज़रत गिरामी आप अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, पायलट भी बनाइए। इस्लाम बहुत सोच समझ कर किसी चीज को लाते हैं। हज़रत गिरामी मैं आप हज़रात के सामने एक छोटा सा तालिबे इल्म हूँ।
حضرات گرامی بس میں کچھ ہی دیر میں آپ حضرات کے سامنے سے روبرو جانے والا ہوں. بس اتنی عرض کرنا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ ضرور دیں گے. حضرات گرامی اگر تعلیمات اسلامیہ کی فضیلت و اہمیت کو دیکھنا ہے تو آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو اثر نو پڑھیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کو اثر نو پڑھیے. جو لوگ کہتے ہیں کہ عالم دین کیا ہے, میں ان کے لیے کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض, کہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں دکھائی دے رہی ہے وہ سب کے سب عالم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے. یہاں تک کہ فرشتے بھی عالم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے. سب کے سب عالم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے. یہ جو آپ کو چاند و سورج ستارے جو بھی دکھائی دے رہے ہیں سب کے سب عالم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے. اب تعجب کی بات تو یہ ہے کہ سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی عالم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ تعلیمات اسلامیہ کیا ہے. آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات تو پڑھیے. حضرات گرامی علم ہر دور میں تعلیم کی ضرورت رہی ہے, ہر دور میں تعلیم کی علم کی ضرورت رہی ہے. ہر قوم میں تعلیم نے عروج و زوال کا قائم کیا ہے. ہر دور میں تعلیم کی ضرورت مسلم رہی ہے. قوموں کے عروج و زوال میں تعلیم نے بہت ہی بڑی اہم کردار ادا کیا ہے. جس قوم نے تعلیم کو اپنا دوست بنا لیا وہ ہر دور میں ترقی و کامیابی کے منازل طے کرتی رہی, لیکن جس قوم نے تعلیم سے عداوت کی اس سے اپنا دامن چھڑا لیا اسے شکست و زوال کا منہ دیکھنا پڑا. اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر دور میں تعلیم ہی کے ذریعے انسان کو سنوارا اور بنایا گیا ہے. علم ہی کے ذریعے اس کی ترقی کی راہ ہموار ہوئی ہے. حضرات گرامی علم ہی کے ذریعے ہم اپنے مقصد اصلیہ کو پہچانتے ہیں. بس میں آپ حضرات کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو بیان کر رہا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں میں اختیار دیا, علم, دولت, سلطنت. کہ آپ جس کو چاہے اختیار کر لیجئے. یہ وہی سلیمان علیہ السلام ہے جو ہواؤں پر حکومت کرتے تھے. یہ وہی سلیمان علیہ السلام ہے جو چرند پرند پر حکومت کرتے تھے. یہ وہی سلیمان علیہ السلام ہے جو ہر جگہ حکومت کرتے تھے. انہوں نے سب سے پہلے علم کی دولت کو اپنایا. حضرات گرامی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے کہ ان کے حسن نے ان کو قید میں ڈلوا دیا, اور ان کے علم نے قید خانے سے شاہی تخت میں بیٹھا دیا اور مصر کے خزانوں کا مالک بنا دیا. حضرات گرامی آج بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا کوئی نام لیوا رہے, دنیا میں ہمارا نام رہے, تو ہم کو تعلیمات اسلامیہ کو پکڑنا پڑے گا. یہ وہی علم ہے جس کا سیکھنا عبادت ہے, سکھانا عبادت ہے, جس کی تلاش جہاد ہے, جس کے بارے میں سوچنا بھی ثواب کا کام ہے, جو تنہائی میں رفیق ہے, سفر میں دوست ہے, جس کا سیکھنا عبادت ہے, جس کے لیے جو یہ ہمارے ایمان و اخلاق کو پاکی بناتا ہے. حضرات گرامی علم عمل ہے, علم امام ہے اور عمل مقتدی ہے. بے بس انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ اس شعر کے ساتھ کہ مکتب عشق کا انداز ہم نے نرالا دیکھا, چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق کو یاد رکھا. مثل مشہور ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, جب طلب حد سے بڑھ جاتی ہے تو کنواں خود پاس آتا ہے. وما علینا الا البلاغ.